آئینی ترمیم کی منظوری کمیشن آئینی ترمیم سے متعلق خصوصی کمیٹی کا اجلاس مسودوں پر اتفاق رائے کے لیے ذیلی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ جے یو آئی نے اپنا مجوزہ ڈرافٹ کمیٹی میں پیش کر دیا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کا کہنا ہے پیپلز پارٹی اور ہمارے ڈرافٹ میں صرف آئینی عدالت اور بینچ کا فرق ہے۔ پیپلز پارٹی کے باقی ڈرافٹ پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اجلاس کے دوران پی ٹی آئی اراکین کی حکومتی اراکین کے ساتھ تلخ کلامی بھی ہوئی۔ آئینی ترمیم کے عمل کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ اجلاس میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور تحریک انصاف کے نمائندوں نے شرکت کی۔ بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کی عدم شرکت۔ پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا اجلاس پیر کو دوبارہ طلب۔ سید خورشید شاہ کی زیر صدارت اجلاس سے پہر 3:30 بجے ہوگا۔ آئینی ترامیم سے متعلق حکومتی مسودے کے نکات سامنے آ گئے۔ حکومت نے وفاقی آئینی عدالت کی تشکیل کا فارمولہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ شیئر کر دیا۔ آئینی عدالت کیسے تشکیل دی جائے گی، ڈھانچہ تیار کر لیا گیا۔ حکومتی مسودے میں کہا گیا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت چیف جسٹس سمیت 7 ارکان پر مشتمل ہوگی۔ آئینی عدالت کے چیف جسٹس 2 سینئر ترین ججز رکن ہوں گے۔ ایک ریٹائرڈ جج نئی عدالت کا چیف جسٹس نامزد کرے گا۔ آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی مدت 3 سال، عمر کی بالائی حد 68 سال تجویز کی گئی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تقرری کی مدت بھی 3 سال اور ریٹائرمنٹ 65 برس ہوگی۔ جے یو آئی اور حکومت کے ڈرافٹ کی کاپی مل گئی۔ ان ڈرافٹس پر غور کریں گے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو۔ عمر ایوب نے کہا کہ یہ ترمیم حکومت کی جانب سے عدلیہ پر ڈرون حملہ ہے، ان کا نشانہ عدالت ہے، مسودہ ان کے پاس نہیں ہے، مسودہ کہیں اور بن رہا ہوگا اور چھپ رہا ہوگا۔ علی ظفر کا کہنا ہے ڈرافٹ دیکھا ہے، یہ عدالتی نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آئینی ترامیم کا معاملہ آگے نہیں چل سکتا۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے ڈرافٹ میں لفظوں کا فرق، مقصد ایک ہے۔ حکومت آئینی عدالت کا چیف جسٹس اور ججز خود تعینات کرنا چاہتی ہے۔ آئینی ترمیم کے مسودے پر پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان مشاورت۔ آئینی ترامیم اور عدالتی اصلاحات پر اتفاق رائے پیدا ہونے کا امکان۔ 14 اکتوبر کو پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی سے ترامیم کی منظوری کا امکان۔ حکومتی اراکین پارلیمنٹ کو 16 اکتوبر کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت جاری۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 17 یا 18 اکتوبر کو طلب کیے جانے کا امکان۔ وفاقی آئینی عدالت کا قیام قائد اعظم کا خواب تھا۔ قائد اعظم نے سب سے پہلے وفاقی آئینی عدالت کی تجویز پیش کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ایکس پر پیغام، کہا قائد اعظم نے کہا تھا کوئی بھی سوال جو وفاقی آئین سے متعلق ہو یا آئین سے پیدا ہو اسے وفاقی عدالت میں جانا چاہیے۔ قائد اعظم نے کہا کہ شہری کے حقوق پر حملے کا معاملہ براہ راست وفاقی عدالت میں جانے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ یہ تجویز پی 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 کی پیش کردہ تجویز سے مماثلت رکھتی ہے۔ پی ٹی آئی نے اپنے اراکین اسمبلی کو خود اغوا کر رکھا ہے۔ جاوید اقبال وڑائچ کو اجلاس کا کہہ کر پشاور بلایا گیا۔ سینیٹر سیف اللہ ابڑو کو بھی اغوا کیا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے اپنے ارکان بھی احتجاج کے حق میں نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی نیوز کانفرنس۔ اسما بخاری نے پی ٹی آئی ایم این اے کی ویڈیو نشر کر دی۔ کہا کل تحریک فساد نے پاکستان کی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ اعلان جنگ کا جواب جیسے دنیا چاہیے ویسے بھی دیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب کی پریس کانفرنس، کہا ورک فرام ہوم کرنے والے سیکرٹری اطلاعات نے احتجاج کی کال دے دی۔ یہ ہیں جو انقلاب لانا چاہتے ہیں، ہمت ہے تو خود لیڈ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایم کیو ایم وفد کی ملاقات۔ ایم کیو ایم نے آئینی ترمیم کی حمایت کے لیے بلدیاتی اداروں کے لیے اختیارات مانگ لیے۔ ایم کیو ایم نے آئینی ترامیم پر اپنا مسودہ وزیر اعظم کو پیش کر دیا۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کا وفد کل آئینی ترمیم کے موجودہ مسودے پر ایم کیو ایم کی قیادت کو اعتماد ملے گا۔
شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کی تیاریاں جاری. وزیر اعظم کا اسلام آباد میں اجلاس کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے جناح کنونشن سینٹر کا دورہ. شہباز شریف نے اجلاس کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا. کسی چیز کے اوپر جو ہے کبھی مذمتی بیان، بس ایک بات جو ہے عمران خان کو رہا کیا جائے. بانی پی ٹی آئی کا ایک پوری ہسٹری ہے اینٹی پاکستان. انہوں نے ہمیشہ اپنے مفادات کو پاکستان کے مفادات پہ ترجیح دی. پاکستان کی تباہی کے سامان جو ہے عمران خان نے مہیا کیے. دہشت گرد جو ہے پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں لا کے انہوں نے بسائے اپنے دور حکومت. انہوں نے کبھی دہشت گردی کی مذمت نہیں کی. پی ٹی آئی دشمن کے ایجنڈے پر چل رہی ہے. تحریک انصاف شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس کو سبوتاج کرنا چاہتی ہے. ڈاکٹر اسرار اور حکیم سعید نے صحیح کہا تھا. بانی پی ٹی آئی اسلام دشمن ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو. کہا پی ٹی آئی ہمیشہ ملک کی مفاد کی بجائے ذاتی مفاد دیکھتی ہے. وفاق پر حملے کے لیے ایک صوبے کی تمام مشنری اور وسائل استعمال کیے گئے. پاکستان پر یلغار کرنے والوں کا عدلیہ نوٹس لے. پی ٹی آئی والے ایک بار پھر 9 مئی جیسا حملہ کرنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کا احتجاج کا اعلان پاکستان کے خلاف سازش ہے. بانی پی ٹی آئی کا ایجنڈا ملک دشمنی ہے. تحریک انصاف ہمیشہ وہ کام کرتی ہے جس سے پاکستان کو نقصان ہو. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو. کہا ڈی چوک پر احتجاج سے یہ کون سے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. پہلے خیبر پختونخوا امن تباہ کیا، یہ اب پورے ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. پوری دنیا سے وفود اسلام آباد آ رہے ہیں. ایسے حالات میں احتجاج کی کال دینا ملک دشمنی نہیں تو اور کیا ہے. احتجاج کی کال اسرائیلی فنڈنگ حلال کرنے کی کوشش ہے. احتجاج کی صرف مذمت نہیں مرمت بھی کریں گے. رہنما مسلم لیگ نون طلال چودھری کی میڈیا سے گفتگو. کہا کوئی سیاسی جماعت ایسا احتجاج نہیں کر سکتی جو ملک کی مفاد کے خلاف ہو. کبھی آرمی چیف کی تقرری رکوانے کے لیے دھمکیاں، کبھی آئی ایم ایف کو ملک کے خلاف خط لکھنا. یہ کون سی سیاست ہے؟ جان بوجھ کر ایس سی او کانفرنس کے دن احتجاج کی کال دی گئی. چینی انجینئرز پر حملہ آوروں اور ایس سی او پر حملہ کرنے والوں میں کوئی فرق نہیں. یہ کیسی جلدی ہے؟ اب تو 1.5 مہینہ ہو گیا. آپ بتائیں بشیر بھوٹے کو عدالت نے زیادہ وقت دیا یا سیاسی تماشوں کو وقت زیادہ ملا؟ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی صحافیوں سے گفتگو. کہا ججز کی تعیناتی کسی زمانے میں گورنر جنرل، کبھی صدر اور کبھی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کرتے رہے. امریکہ میں ججز کی تعیناتی کا اختیار صدر کے پاس ہے. امریکہ میں پارلیمنٹ ججز کا انٹرویو بھی کرتی ہے. ساری جماعتوں کے مسودوں میں کوئی اصولی اختلاف نہیں. سینیٹر عرفان صدیقی کی صحافیوں سے گفتگو. کہا پی ٹی آئی کے اختلافات زیادہ ہیں، ان کے تحفظات بھی ہیں. پی ٹی آئی کے تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی جوبلی ٹاؤن لاہور انڈس ہسپتال آمد. نئے ایمرجنسی بلاک کا افتتاح کیا. وزیر اعلیٰ نے سی ٹی اسکین، نرسنگ اسٹیشن، انفارمیشن ڈیسک اور فیملی میڈیسن سینٹرز کا معائنہ کیا. ہسپتال میں خاتون کی پولیس کے خلاف دہائی. مریم نواز کی ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو شکایات کا فوری ازالہ کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم. سندھ کے کسانوں کے لیے خوشخبری. سندھ حکومت کا 14 اکتوبر کو بے نظیر ہاری کارڈ جاری کرنے کا فیصلہ. پیر کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں منعقدہ خصوصی تقریب میں بلاول بھٹو زرداری شرکت کریں گے. بلوچستان میں سافٹ ٹارگٹ تلاش کر کے لوگوں کو شہید کیا گیا. دہشت گردی پر شدید تشویش ہے. مذمت کا لفظ تو چھوٹا ہے. سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے کئی عزائم کو ناکام بنایا. دہشت گردوں کی اتنی طاقت نہیں کہ ان کے خلاف ملٹری آپریشن کیا جائے. بحیثیت قوم ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنی ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی دکی سانحے میں زخمیوں کی عیادت کے موقع پر میڈیا سے گفتگو.
پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات میں مزید التوا کی درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی گزشتہ سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت عظمیٰ نے قرار دیا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے سماعت 21 اکتوبر تک ملتوی کی جاتی ہے۔ توقع ہے آئندہ سماعت پر کیس کی کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کی محبت میں صہیونی لابی ایک دفعہ پھر سرگرم۔ امریکی کانگریس مین ٹام سیوازی اور جیک بریکمین کا امریکی وزیر خارجہ کو خط، بانی پی ٹی آئی کی صحت پر اچانک فکر مندی کا اظہار۔ ٹام سوازی کٹر اسرائیلی نواز رجحانات رکھتے ہیں، جنہوں نے حال ہی میں حماس کے خاتمے کے اعلانات کیے۔ اسرائیل کے اس جنونی حمایتی کو بانی پی ٹی آئی سے کون سی انسیت پیدا ہو گئی؟ صہیونی لابی پہلے ہی بانی پی ٹی آئی کو اپنا اثاثہ مانتی ہے۔ اسرائیل آئے روز بانی پی ٹی آئی کی حمایت اور ان کی سیاسی میدان میں واپسی کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں۔ فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں بے ہوشی کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے بغیر ہی روزانہ سینکڑوں آپریشنز۔ ڈاکٹرز کی قلت کے باعث مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ اسپتال میں اینستھیزیا اسپیشلسٹ، پیڈیاٹرک سرجن اور دیگر سرجری کے شعبہ جات کی 159 آسامیاں خالی پڑی ہیں۔ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر سیکرٹری کو متعدد بار توجہ دلانے کے باوجود آسامیاں پر نہ کی جا سکی۔ حکومتی چھاپے کارآمد نہ ہو سکے، لاہور سمیت پنجاب بھر میں آٹے کی قیمتوں میں اضافہ۔ تمام چھوٹے بڑے برانڈز نے آٹا مہنگا کر دیا۔ 10 کلو تھیلے کی قیمت 865 سے بڑھ کر 875 ہو گئی۔ 20 کلو کا تھیلا 1730 روپے کی بجائے 1750 روپے میں فروخت۔ کوئٹہ میں بھی آٹا مہنگا، 20 کلو کا تھیلا مارکیٹ میں 1900 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ حج درخواستوں کی وصولی کے لیے بینکوں کی اہلیت کی کڑی شرائط سامنے آ گئیں۔ ذرائع وزارت مذہبی امور کے مطابق اسلامی بینکاری نظام کے تحت ہی درخواستیں وصول کی جا سکیں گی۔ ملک بھر میں کم از کم 400 برانچز کا نیٹ ورک ہونا ضروری ہے۔ بینک کی اہلیت کے لیے اسٹیٹ بینک سے باقاعدہ تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے۔ بینک درخواستیں 25 اکتوبر تک جمع کرا سکتے ہیں۔ کراچی ایئرپورٹ دھماکہ کیس میں اہم پیش رو، سی ٹی ڈی نے ابتدائی رپورٹ انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر دی۔ خودکش دھماکہ پاکستان اور چین کے تعلقات خراب کرنے کی سازش قرار۔ رپورٹ کے مطابق دھماکے میں بی ایل اے کو ملوث قرار دے دیا گیا۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ ایئرپورٹ کے ایس ایچ او کی مدیت میں درج کیا گیا۔ بلوچستان علیحدگی پسند تحریک کی اہم رہنما ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے خلاف کراچی میں مقدمہ درج۔ پولیس کے مطابق مقدمہ ملیر کی رہائشی کاروباری شخصیت نے تھانہ قائد آباد میں درج کروایا۔ مہرنگ بلوچ کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو ورغلانے کے الزامات۔ مقدمے کا متن: ضلع کرم میں پاک افغان سرحد کے قریب 2 گروپوں میں لڑائی، 11 افراد جاں بحق، 6 زخمی ہو گئے۔ جھگڑا مقبل قبائل اور توری قبائل کے درمیان پیش آیا۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ فائرنگ کے واقعات کی تحقیقات جاری۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ، عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت بڑھنے سے 10 روپے فی لیٹر سے زائد اضافے کا امکان ہے۔ پیٹرولیم انڈسٹری نے ابتدائی ورکنگ تیار کر لی۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد وزارت خزانہ 15 اکتوبر کو نئی قیمتوں کا اعلان کرے گی۔ پنجاب بھر میں ڈینگی کیسز کی تعداد میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 149 کیسز رپورٹ۔ رواں سال 3000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بھی ڈینگی نے پنجے گاڑ لیے۔ مزید 57 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق۔ فعال کیسز کی تعداد 553 تک پہنچ گئی۔ 58 افراد اسپتال میں زیر علاج۔
اسرائیل کے غزہ اور بیروت پر وحشیانہ حملے تھم نہ سکے، بیروت پر بمباری سے 92 افراد شہید، حزب اللہ کے سیاسی رہنما کو نشانہ بنانے کے لیے گنجان آباد علاقے پر حملہ، 2 عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، غزہ میں پناہ گزین اسکولوں اور اسپتالوں پر بمباری، مزید 70 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ شمالی غزہ میں فلسطینی مزاحمت کاروں کی اسرائیلی فوج سے جھڑپیں، 3 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ جنوبی افریقہ میں جاری کامن ویلتھ پاور لفٹنگ اینڈ بینچ پریس چیمپئن شپ میں سہیل سسٹرز نے پاکستان کی دھاک بٹھا دی۔ تینوں بہنوں ٹوئنکل سہیل، سبیل سہیل اور ورونیکا سہیل نے اب تک مختلف کیٹیگریز میں مجموعی طور پر 15 میڈلز جیت لیے، 13 گولڈ میڈلز بھی شامل۔ تینوں بہنوں نے 5 میڈلز اپنے نام کیے۔ انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ سے قبل ٹیم میں بڑی تبدیلیوں کا امکان، پی سی بی کا 4 کھلاڑی فٹنس ٹیسٹ میں ناکام، قومی کرکٹرز 2 کلومیٹر رننگ کا ہدف 8 منٹ میں حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ فخر زمان، عثمان خان، کامران غلام اور نعمان علی نے آج ملتان میں فٹنس ٹیسٹ دیا تھا۔